تو یہ غلط فہمیاں روزے کے متعلق وہ عرض کی جائیں گی۔ نمبر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ الٹی قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارے ذہن کی ایک غلط اختراع ہے جو مشہور ہو گئی ہے زمانے کے اندر، حالانکہ شریعت یہ حکم نہیں دیتی الٹی یا قے آنے سے۔ بلغم کی الٹی ہو، خون کی الٹی ہو، پانی کی ہو، کھانے کی الٹی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں 3 صورتیں ہیں، اگر بندہ خود منہ کے اندر انگلی ڈال کے از خود الٹی کرے اور پھر وہ منہ بھر کے بھی ہو، یعنی تھوڑی بہت نہ ہو، منہ خود الٹی کرے جان بوجھ کے، کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس نے خود الٹی بنائی ہے، انگلی وغیرہ ڈالی حلق کے اندر، اب الٹی آ گئی ہے، خود الٹی کرے اور وہ منہ بھر کے بھی ہو اور اس وقت روزے دار ہونا یاد بھی ہو، یہ 3 شرطیں ہوں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ وگرنہ بندے کو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو الٹی آ جاتی ہے، وہ الٹی کسی بھی طرح کی ہو، خون کی ہو، بلغم کی ہو، پانی کی ہو، کھانے کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اب مساجد کے اندر امام کے پاس جا کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے الٹی آئی ہے، اب میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، میں کھا لوں کہ نہ کھاؤں۔ تو یہ غلط فہمی، اس کو دور کیا جائے، الٹی آنے سے شریعت کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1 غلط فہمی۔ 2 یہ کہ احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو جس چیز پہ انسان کی قدرت نہیں، شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی۔ بندہ سویا ہوا ہے، بندے پہ غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ تھوک وغیرہ، بلغم وغیرہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری شریعت بہت آسان ہے، اس نے ہم پہ سختی نہیں کی۔ آپ نوجوانوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ یہ تھوکتے پھر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، کبھی ادھر تھوک کبھی ادھر تھوک۔ ان کے ذہن کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو شریعت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تھوک نگلنے سے، بلغم نگلنے سے، جو بندے کے منہ کے اندر ہی ہے، باہر کی بات نہیں کر رہا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، باہر کوئی ہتھیلی پہ تھوک چاٹ لے اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو منہ کے اندر تھوک ہے، منہ کے اندر بلغم ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ شریعت تو یہاں تک آسان ہے کہ بندہ غسل یا وضو کر کے آیا ہے، اس کے منہ کے اندر جو تری ہے، وہ تری کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ نوجوانوں کو سمجھایا جائے، جو جگہ جگہ تھوک کے یہ سارا ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، تو تھوک وغیرہ، بلغم وغیرہ نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ مسئلہ ہی پوچھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے، سرما وغیرہ لگانے سے، یا زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کا تعلق بدن کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری حصے سے۔ اب اگر کوئی جسم کا ظاہری حصے سے بال صاف کر رہا ہے تو اس سے روزے کا کیا تعلق؟ تو بغلوں کے بال صاف کریں، ناف کے نیچے کے بال صاف کریں، تو اس سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ البتہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ اگر بتی جل رہی ہو اور اس کا دھواں نکل رہا ہو اور کوئی بندہ پاس جا کے دھواں سونگھے اور اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو وگرنہ عام حالت میں خوشبو سونگھنے سے یا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آنکھ کے اندر سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ صرف ایک چیز ہے، باقی یاد رکھیں آنکھ کے اندر کوئی اور چیز ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بندہ ڈراپ ڈالتا ہے، کوئی گلاب کا عرق ڈالتا ہے، یا علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی کاجل ڈالتا ہے۔ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، صرف سرما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ تو آنکھ کے اندر سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کوئی چیز آنکھ کے اندر ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سحری نہ کھانے سے بعض دفعہ آنکھ نہیں کھلتی، روزے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اذانوں کے بعد جا کے نماز ٹائم یہ 6 7 بجے 8 بجے کسی کی آنکھ کھلتی ہے، بڑا پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ سحری ایک امت کو اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا جو پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔
تو سحری ایک برکت والی ایک مستحب چیز ہے، کھانا ایک سنت ہے، تو یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کی آنکھ لیٹ بھی کھلتی ہے تو اس نے سحری نہیں بھی کھائی تو اب بھی وہ نیت کر لے۔ مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 8 بجے، 6 بجے اذان کے بعد جب بھی اس کی آنکھ کھلے، بس اس نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ جب اس کی آنکھ کھلے، سحری بند ہونے سے لے کے آنکھ کھلنے تک اب اس نے کچھ کھایا نہ ہو، کیونکہ جب کھا لے گا پھر تو روزہ نہیں رہے گا نا۔ جب اس کی آنکھ کھلے اس نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، نمبر 1۔ اور دوسرا وہ نیت کر لے یا اللہ جب سے روزہ بند ہوا ہے میں اس وقت سے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ زوال سے پہلے کا ٹائم ہو، زوال کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک زوال کا ٹائم شروع نہ ہوا ہو اس سے پہلے جب بھی آنکھ کھلے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو تو یہ نیت کر لے یا اللہ جب سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو بندہ روزے دار ہے۔ سحری نہ بھی کھائے تو کوئی بات نہیں، تو سحری شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری آنکھ لیٹ کھلی ہے، سحری نہیں کر سکا، اب بتائیں میں روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس طرح کے مسئلے بے شمار پوچھتے ہیں۔ تو سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، اگر نہیں بھی کھائی گئی تو کوئی بات نہیں، تو اٹھ کے یہ نیت کر لیں کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، یا اللہ جب سے روزہ بند ہوا ہے اس وقت سے میں روزے دار ہوں۔ اور زوال کے بعد اگر آنکھ کھلے پھر روزہ نہیں ہو سکتا، زوال سے پہلے یہ ٹائم ہوتا ہے روزے کا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور بڑا غمگین مسئلہ ہے اور دلچسپ ہے، اور بڑا ہی یہ ہمارے لوگوں کے اندر غلط ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے، ادھر سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ غلط مسئلہ ہمارے اندر مشہور ہو گیا کہ اذان کے دوران کھا پی لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اذان کے دوران کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو بندہ اذان کے پہلے لفظ اللہ اکبر، اذان تو بعد کی بات ہے، اذان کے دوران لفظ اللہ جب کہا گیا اس وقت بھی کوئی کھا پی رہا ہوگا تو وہ اپنا روزہ برباد کر رہا ہوگا، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر صرف اس نے سارا دن بھوک ہی کاٹی ہے، اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا۔ شریعت کی طرف سے روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کی طرف سے 2 طرح کی صبح ہے، ایک صبح کاذب، ایک صبح صادق۔ جو روزے کا تعلق ہوتا ہے وہ صبح کاذب سے ہوتا ہے، اور جو اذان کا تعلق ہوتا ہے وہ صبح صادق سے ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں 2 صبح ہوتی ہیں، ایک وہ صبح جس میں تہجد پڑھی جاتی ہے، تو جب تک تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک وہ صبح ہوتی ہے جس میں نماز فجر پڑھی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جب سحری کا تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اذان فجر دی جاتی ہے۔ اب جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اب اذانیں شروع ہیں، تو سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب جو کھا پی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ بند ہونے کے بعد کھا پی رہا ہے۔ تو یہ غلط لوگوں نے پسند کس نے مشہور کر دیا کہ اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں، جب تک اذان بند نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بندہ کھا پی سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو آگے میں نے بتا دیا کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو سحری کھانا شرط نہیں ہے، تو آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں، لیکن اذان کے دوران نہ کھائے پئیں۔ اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا یا پیا تو وہ اپنا روزہ برباد کرتا ہے، وہ صرف بھوک کاٹتا ہے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک غلط مسئلہ، یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر لیں، مسواک کر لیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں علماء کرام نے ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو اس کا ذائقہ ایک تو میٹھا ہوتا ہے اور حلق کے اندر اترنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ حلق کے اندر اس کا اگر ذائقہ اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وگرنہ ٹوتھ پیسٹ بندہ کر سکتا ہے اگر بہت زیادہ احتیاط سے کرے اور بندے کو یقین ہو کہ میرے حلق کے اندر اس کا ذائقہ نہیں اترے گا، تو ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے روزے کے اندر۔ اور روزے کے دوران مسواک کرنا یہ تو ویسے سنت سے ثابت ہے۔ تو مسواک کے متعلق بھی یہی مسئلہ ہے کہ مسواک کرتے وقت اس کا جو کڑوا پانی ہے یا اس کے ریشے اگر حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسواک کرے یا ٹوتھ پیسٹ کرے، اگر کوئی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ریشے وغیرہ، اس کے ذرات وغیرہ حلق تک نہیں اترنے دیتا، ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، وگرنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مسواک کرنی چاہیے، ٹوتھ پیسٹ سے بچنا چاہیے۔ تو مسواک کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو ایسی مسواک ہو جس کے ریشے ٹوٹ کے حلق میں نہ اترے، ایسی مسواک نہ ہو کہ ریشے ٹوٹتے ہوں اور حلق میں اترتے ہوں، تو مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ٹوتھ پیسٹ سے ٹوٹتا ہے، تو یہ روزے کے دوران کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور مسئلہ اور غلط فہمی ہے یہ کہ بندہ ٹیکا وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت کا واضح حکم ہے اور مفتبع قول بھی یہی ہے اہل سنت کا کہ بندہ خون نکلوائے ٹیسٹ کے لیے، یا کسی مریض کو خون دینا ہو اس کے لیے خون نکلوائے، یا انجیکشن لگوائے، گوشت میں لگوائے یا نس میں لگوائے یا ہڈیوں میں لگوائے،
یا جس طرح آج کل شوگر کے مریض ہیں، بہت زیادہ ذیابطیس کا مسئلہ ہے، تو نس یہ جو شوگر کے مریض انسولین کا انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ علماء کا مفتبع قول یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے، پٹی کروانے سے، خون نکلوانے سے، ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے سے، یا ڈرپ لگوانے سے، بہت زیادہ ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی ڈرپ لگوانے کی، ڈرپ لگوانے سے بھی، انسولین کا انجیکشن لگوانے سے بھی، تو اسی طرح جسم کے اندر گوشت کے اندر یا نس کے اندر ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں چند علماء کرام کا اختلاف ہے، اگر کوئی بندہ وہ علماء کو فالو کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے کہے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا کہ یہ ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیونکہ علماء کا اختلاف یہ ہمارے لیے رحمت ہے، تو شریعت کا حکم ہے، تو جو بندہ کسی عالم دین کی، کسی مفتی کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں عالم کے نزدیک، فلاں مفتی کے نزدیک حکم یہ ہے کہ ٹیکا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کوئی اس کی پیروی کر رہا ہو تو ہم اس سے جھگڑیں گے بھی نہیں۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق مفتبع قول اہل سنت کا بتا رہا ہوں، ہمارے علماء کا فتاوی اہل سنت کے اندر، تمام فتاوی جات کے اندر یہ موجود ہے کہ انجیکشن لگوانے سے، ڈرپ لگوانے سے، انسولین کا ٹیکا لگوانے سے، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور آخری مسئلہ، بعض لوگ یہ وضو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وضو وغیرہ کرتے کرتے بعض دفعہ پانی جو ہے اندر حلق میں اتر جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اب ان کو اپنا روزہ یاد بھی ہوتا ہے، تو وضو یا غسل کرتے ہوئے پانی حلق میں اتر جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے پانی گیا ہے، ہم نے کون سا جان کے اتارا ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے کیونکہ غلطی سے پانی اتر گیا۔ تو یاد رکھیں اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی کے اندر اور بھول جانے کے اندر یہ بڑا فرق ہے۔ روزہ تھا آپ کا، آپ نے بھول کے کوئی چیز اندر اتار لی، یہ تو معاف ہے شریعت کی طرف سے۔ اب آپ بھول گئے، آپ نے کھانا شروع کر دیا یا پینا شروع کر دیا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے بھول کے کھایا پیا اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اس کے اندر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بھول کے اگر کوئی بندہ کھا لے پی لے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلطی کے اندر تھوڑا فرق ہے، غلطی کے اندر یہ ہوتا ہے بندے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کرلی کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، کرلی کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے منہ کے اندر جب پانی ڈالا حلق سے نیچے اتر گیا، اب اس نے احتیاط نہ کی، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے غلطی کے ساتھ اس نے جب پانی اتارا تو یہاں پہ بھولنا نہیں پایا گیا تھا، وہ بھول کے نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا۔ تو اس صورت میں اگر کلی کرتے ہوئے پانی غلطی سے نیچے اتر جاتا ہے، بندہ احتیاط نہیں کرتا، تو اس کا روزہ نہیں رہتا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند مشہور مسائل تھے جو عوام کے اندر بہت زیادہ غلط مشہور ہے۔ بعض صورتوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح کی غلط فہمیاں مشہور ہیں، لیکن شریعت کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں کہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، شریعت کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا۔ تو یہ آپ کے سامنے چند مسائل عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یاد رکھنے کی، ان پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔